توشہ خانہ پہ بات کر لیں. عمران خان نے بہت کوشش تو کی کہ کوئی مطلب کوئی راہ اختیار ہو جائے, کوئی گل بن جائے, لیکن لگتا ہے کہ توشہ خانہ کیس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اپڈیٹ ہے اس پہ, آپ کی نظر رائے میں کب تک فیصلہ کیا ہونے والا ہے؟ فائنل آرگومنٹس ہیں, اب کل کا ٹائم ہے, اس کے بعد اگر نہیں وہ کرتے تو پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. اچھا, یہ ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوگی, میں آپ کو بتاؤں, توشہ خانہ کی ججمنٹ ابھی اناؤنس نہیں ہونی, یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا, کیونکہ جب تک جورسڈکشن کا تعین نہیں کرے گی ہائی کورٹ, تب تک جو یہ ہے, جب تک اس پر فیصلہ نہیں کرے گی, کیونکہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہے نا. تو ایک پروویژن مجھے پڑھا رہے تھے آج خواجہ حارث صاحب, اب وہ کون سا آرٹیکل تھا, وہ 528 کس کا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, کیونکہ اتنا رش تھا. تو وہ میں نے خود پڑھا, تو انہوں نے مجھے پڑھایا, تو اس میں بالکل یہ ہے کہ اس میں ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے سے جو ہے وہ روکتا ہے وہ آرٹیکل. تو ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہوگی, ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوگی توشہ خانہ کی ابھی. اچھا, ابھی وہ مطلب فیصلہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ محفوظ ہو جائے گا, لیکن ابھی فوراً سنایا نہیں جائے گا. ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا, ججمنٹ ریزرو ہو جائے گی, لیکن اناؤنس نہیں ہوگی جب تک جورسڈکشن والی اپلیکیشن پر فیصلہ نہیں کرتی ہائی کورٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہ خان صاحب آج نئے 4 گواہ کہیں سے نکال کے لے آئے ہیں, کہ یہ 4 گواہ میرے پاس ہیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. سارے پی ٹی آئی کے لوگ اٹھا کے انہوں نے دے دیے جو ریلیونٹ نہیں تھے اس کیس سے, تو جس پر وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مطلب وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ 4 گواہ وہ گواہ تھے جس کا مقصد کوئی گواہی نہیں تھا, اس کا مقصد جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس تھا. تو وہ ڈیلنگ ٹیکٹس تو پہلے دن سے وہ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں کوئی اس کو, اچھا الیکشن کمیشن میں علی ظفر صاحب نے کس حد تک اپنا جو ڈیفنس دینا تھا وہ دے چکے تھے. اس کے بعد جب سے جو خواجہ حارث صاحب آئے ہیں, ان کے تو ہاتھ پہلے ہی کٹے ہوئے تھے, تو خواجہ حارث صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ آلریڈی ایڈمیٹڈ پوزیشن آ چکی تھی عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن میں. اب اس کے بعد ان کا معاملہ کیا آ گیا جی, انہوں نے جو ہے وہ کیس کو ٹیکنیکلٹیز کے اندر انہوں نے کھیلنا شروع کیا, کبھی ہائی کورٹ, کبھی یہ چیز, کبھی کنڈکٹ کے اوپر, کبھی چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اعتراض, کبھی کیا کبھی سپریم کورٹ, پھر سپریم کورٹ سے واپس ہائی کورٹ, پھر ہائی کورٹ سے دوبارہ پھر سپریم کورٹ. مطلب یہ جو انہوں نے عمل رکھا, یہ پہلے پیش نہیں ہوتے تھے, فرد جرم عائد نہیں ہونے دی انہوں نے, مطلب کیا کچھ نہیں کیا. یہ ایک لمبے عرصے سے انہوں نے اس معاملے کو لٹکایا ہوا تھا. لیکن اچھا, 1 منٹ کے لیے اگر آپ کہہ دیں جی کہ مزید وہ 1 مہینہ 2 مہینے لٹکا لیں گے, تو اس سے وہ آبجیکٹو کیا اچیو کریں گے, آپ مجھے یہ بتائیں. الیکشن تو 2 مہینے بعد نہیں ہے ابھی بھی, بالکل ٹھیک, الیکشن تو پھر بھی نہیں ہے, کمپین تو وہ پھر بھی نہیں کر پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ان کی موومنٹ تو ریسٹرکٹ ہو چکی ہے, وہ تو نہ نکلتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, وہ تو صرف پیشیاں بھگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پبلک گیدرنگ کو ایڈریس نہیں کر سکتے, تو یہ اب ڈیلنگ ٹیکٹس سے ان کو کوئی آبجیکٹو اچیو نہیں کر پا رہے. اب انہوں نے پتہ کیا کیا, غلطی کیا کی, جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید بولا تھا. آج وہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اس سے معاملہ جو ہے کنکلوڈ ہو کر تو اپیل چلی جائے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ سے ہم کیس کو جو ہے ختم کروا دیں. یہ ایک خواہش ہے نا, خواہش تو ہو سکتی ہے. تو خواہش ان کی یہ ہے, کہتے ہیں اول تو ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے کیس, اگر ہائی کورٹ سے کیس ختم نہیں ہوتا تو ہم سپریم کورٹ میں جا کر, آخری امید ہے وہاں سے ہم کیس ختم کرا لیں. ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کہ جی 120 دن جو ہے وہ ٹائم بار تھا, الیکشن کمیشن میٹر کو دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پینل پروویژنز ہے, یہ کرمنل کیس بنتا نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ کوئی جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے, وہ تو کمیشن ہے. پھر اسپیکر کا ریفرنس جو ہے وہ میلافائڈ ہی ہے, وہ نہیں آ سکتا تھا. یہ سارے ان کی جو ہے نا یہ بیانات ہیں. لیکن جو کیس ہے, کیس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیس جو آ چکا, فرد جرم جب عائد ہو چکی, تو پھر اس کے بعد جورسڈکشن والا ایک ان کے پاس معاملہ ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور جورسڈکشن کے اوپر بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ معاملہ کیوں کر کے ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرائل ہونے دیا, میٹر واپس ریمانڈ کیا, ہائی کورٹ نے اس کو ٹرائل کورٹ نے اس کو دوبارہ قابل سماعت قرار دیا, اور پھر اس کا ٹرائل ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کیوں بھاگ رہے ہیں, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, کبھی آگے کبھی پیچھے. مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے میری جان خلاصی ہو جائے اس توشہ خانہ کیس سے, کیونکہ یہ وہ واحد کیس ہے. یا دوسرا کیس بھی ایک ہے 9 مئی والا, اگر اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کرمنل کیس ہے, اور اس میں بھی ڈسکوالیفیکیشن بظاہر دکھائی دے رہی ہے. لیکن جو القادر والا کیس ہے, وہ کیس جو ہے وہ سلو ہے. یا پھر تیسرا کیس اگر کہہ دیں تو سائفر والا معاملہ ہے, وہ بھی جلدی کنکلوڈ ہو سکتا ہے. تو لیکن جو کیس آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ القادر والا,
وہ القادر والا کیس جو ہے اتنا جلدی کنکلوڈ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، وہ ایسا نہیں ہوگا. وہ تو ہیسٹ میں جو کیسز چلے تھے فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کے، کہ ان کا ٹرائل سے پہلے، آپ یہ دیکھیں چودھری صاحب، یہ بات قابل غور ہے کہ ٹرائل سے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے تاحیات نااہل کر دیا، اور پھر آپ نے اس کے جو ہے نا وہ ٹرائل کے لیے آپ نے نیب کورٹ کو معاملہ بھیجا، جی آئی ٹی کی رپورٹ بھجوا دی. کبھی ایسا دیکھیں آپ پہلے جب سپریم کورٹ ایک پرائم منسٹر کو ٹھیک ہے ڈسکوالیفائی کر دے فور لائف، اور اس کو آفس جو ہے اپنا جو ہے وہ ویکنٹ کرنا پڑ جائے، تو پھر نیچے ٹرائل کورٹ نے کیا ٹرائل کرنا ہے؟ مائنڈ تو اپنا پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ ایکسپریس کر دی ہے سپریم کورٹ نے، اور ججز نے بیٹھ کے ایسے ریمارکس دیے، کبھی سیسرین مافیا، کبھی کیا. آپ کی باتیں آپ نے تو نیچے والی جو سبارڈینیٹ جوڈیشری تھی اس کو تو پہلے ہی اپنا بتا دیا کہ ہمارا ذہن کیا، تو انہوں نے کیا فیصلہ دینا تھا، اور وہ پھر فیصلہ بھی کہیں اور سے لکھے ہوئے آئے، اور پھر انہوں نے جج محمد بشیر صاحب نے جو وہ کیا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے چلو مریم نواز صاحبہ کو سزا دے دی، انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا دے دی. کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب کو کس کیس میں سزا دی تھی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کا کیا جرم تھا 1 سال کے لیے ان کو اندر کر دیا؟ ایسا انصاف دیکھا آپ نے؟ بس یہی بات تھی، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں تھی. تو اس طرح کا ایک طرف اس طرح کا انصاف ہوا تھا. اس مرتبہ یہ چکر ہے جی کہ آج توشہ خانہ والے معاملے میں ہی، کیس میں ہی، جو اپیل تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہائی کورٹ کا کوئی انٹرم آرڈر موجود نہیں تھا. اس انٹرم آرڈر کی وجہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی ہائی کورٹ کا آرڈر کدھر ہے؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے ازیوم کر لی ہے کہ جو آرڈر جس کے خلاف آپ آئے ہیں، یعنی آپ کی اپلیکیشن انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں ازیوم کر کے آیا ہوں. تو اس طرح کی اپلیکیشن تھی، اور اس میں بھی دیکھیں وہ ایک قسم کا، حالانکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس طرح کے جج ہیں نہیں کہ وہ پریشر لیں، لیکن انہوں نے بھی جو فریقین کو نوٹس کرتے ہوئے کیس کی سماعت پرسوں تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. تو میں تو سر چکرا گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی لوگ تو ہیڈ لائن تو یہ چل رہی ہے، میں جیو پر بھی دیکھ رہا تھا یا باقی چانس پر بھی، کہ جی ایک اور کوشش ناکام ہوگی تحریک انصاف کی، چیئرمین تحریک انصاف کی، اور وہ سپریم کورٹ سے سٹے نہیں لے سکے. بھائی سٹے لینا تو دور کی بات ہے، آپ کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں تھی، اس کو تو اٹھا کر پہلے ہی جو ہے نا وہ جو ہے ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. پہلے رجسٹرار آفس جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے اوپر اعتراضات عائد نہیں کرتا، پھر اعتراضات کے بغیر اس کیس کو فکس کر دیا جاتا ہے، اور فکسیشن کے بعد جو 3 رکنی موزز بینچ بیٹھا، موزز بینچ نے ہی عام کوئی سائل ہو تو اس کی اگر اس قسم کی چیزیں ہوں تو وہ جناب نوٹس بھی نہیں کرتے، اور وہ جناب اٹھا کر اس کی جو ہے نا اپلیکیشن ڈسمس ہو جاتی ہے. تو یہ اپلیکیشن کیوں نے ڈسمس کی انہوں نے؟ تو دیکھیں عمران خان کے ساتھ ایک اسپیشل بیہیویئر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ٹرولز ہیں، جو یہ پریشر بلٹ اپ کر لیتے ہیں، وہ انہوں نے کل کیا کرنا ہے، کل کیا کہنا ہے. میں باہر نکل رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کے ایک لائر تھے، اب میں نام نہیں لوں گا، ان کو پرائیویٹ گفتگو تھی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں یہ تو اے این پی کے جج ہیں، ان کی رشتہ داری ہے وہاں پر، یہ کیا وہ کیا، اے این پی کے جج ہے. قسم سے مجھے یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا. میں سوچنے لگ پڑا، میں نے کہا یار آپ بھی تو، آپ کی اپلیکیشن بنتی نہیں تھی اور اس کو نوٹس کرتے ہوئے ڈسمس نہیں کیا، نوٹس کرتے ہوئے پرسوں تک انہوں نے ایڈجن کی ہے. تو یہ جج صاحب جو ہیں یہ اے این پی کے ہیں، تو اگر وہ اس کو ڈسمس کر دیتے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر جو انہوں نے جو ہے باتیں شروع کر دینی تھی انہوں نے. تو یہ تو ان کے رویے ہیں، یہ تو اس قسم کی جو ہے نا یہ دباؤ میں لے کر آتے ہیں جوڈیشری کو. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے میں بھی مناسب سمجھا ہو کہ جی چلیں پرسوں تک دیکھ لیتے ہیں، کل ہائی کورٹ اس کیس میں دیکھتی ہے کہ کیا کرتی ہے، اور اس کے بعد بظاہر تو اس کا مستقبل جو ہے وہ ڈسمسل ہی ہے. جی ڈسمسل ہی ہے، چلے ٹھیک ہے. اچھا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں سے درمیان میں آ گئے؟ خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جڑے بھانڈے شانڈے بیچے نے سارے، یا کڑیاں چھڑیاں، وہ سارا کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیچا. اب یہاں پر کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ آ کے دیں گے بیان؟ نہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں جی، وہ ان کے جو ہے وہ ملٹری سیکٹری تھے. ملٹری تو سیکٹری، ہر پرائم منسٹر کے ساتھ ہر جو پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ملٹری سیکٹری ہوتا ہے. تو یہ چیمہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ وہ رہے کافی عرصہ. یہ کہتے ہیں جی کہ ایویلیویشن انہوں نے کروائی ہے، جو گفٹس ہیں ان کی ایویلیویشن انہوں نے کرائی ہے. تو اگر انڈر انوائسنگ ہوئی ہے تو یہ قصور وہ ان کے اوپر
پھینکنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل انورسنگ کرائی ہے تو جن لوگوں نے اس کی قیمت کا تعین کیا ہے، پرائز کا تعین کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اس معاملے میں کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کہہ دیں کہ اس کی قیمت یہ کر کے دیں، تو پھر ملٹری سیکٹری بیچارہ کیا کرے گا، یا کیبنٹ کا ملازم کیا کرے گا، یا توشہ خانہ کا جو بھی ایویلیویٹر ہوگا اس نے کیا کرنا ہے یار. کم آن، اس کو پتا ہے کہ میں 5 منٹ بھی اس پوسٹ پر نہیں رہوں گا تو میں سسپینڈ بھی ہو جاؤں گا اور انکوائری بھی شروع ہو جائے گی. تو یہ تو لیکن کورٹ میں تو ان کا یہ موقف جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنانے کی کوشش کی. لیکن پھر اپنی جو ڈیفینس وٹنسز تھے اس میں انہوں نے ان کا نام نہیں دیا. ٹھیک، بیکاز ہی از بالکل اے ٹھیک. سرونگ میجر جنرل، ہی از اے جی جی سرونگ جی، میجر وہ جنرل، اور آئی ایم شیور کہ وہ اپ رائٹ آفیسر ہوں گے. انہوں نے تو میرے خیال سے ان کا اس میں کوئی اتنا رول بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے خان صاحب وہ تمام طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے مطلب جی چیزیں متنازع ہوں. جو چیزیں ہیں وہ اب جی آرمی کی طرف ایک اور گند اور یہ وہ تھا. چلے ذرا یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں کہ بندیال صاحب ہم خیال بینچ نہیں بنا رہے، خاص طور پر عمران خان کیسز میں. کیا کچھ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے یا کیا مطلب جاتے جاتے مطلب وہ چاہتے نہیں کہ ان کا نام ساکو نثار کی طرح تھوڑا سا بہتر ہو جائے اپنی طرف سے نہیں کوشش نہیں کریں؟ نہیں 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 نہیں، یہ اچھا غلط جی. فہمی ہے آپ کو، چوہدری صاحب غلط فہمی ہے. آپ اچھا جی. پھر چیف جسٹس عمر صاحب بڑا بندیال صاحب کو سمجھتے نہیں ہیں. بڑا وہ چھکا ماریں گے. دیکھیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا جی. کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے. لیکن یہ آخرت آپ کو خراب بتا کریں دوں گے، آخرت خراب کریں گے اپنی. سر، آخرت تو اللہ کو پتا ہے کہ ان کی کیا ہے. میں تو یہ دعا کروں گا کہ میرا ایک اچھا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آخرت اچھی کرے. میری تو دعا ہے، میری دعا ہے. لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کو پتہ ہیں یا اللہ کو پتہ ہیں، تو میں تو اس کا جو گواہ نہیں ہوں. لیکن دعا میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آخرت اچھی کرے، میری آخرت اچھی کرے، میرے مرحوم والد کی اچھی کرے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ چاہتے تھے، آج ملٹری کورٹس والے کیس میں جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بنا دیا جائے اور فل کورٹ ڈیسائیڈ کر دے. اس کا اکیلے بوجھ وہ نہیں اٹھانا چاہ رہے ملٹری کورٹس والے معاملے کا. لیکن جو حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو دائیں اور بائیں والے جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کے ڈیسیجنز کے اوپر ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا، اگر آپ نے فل کورٹ نہیں بنانا تھا تو پھر فیصل صدیقی صاحب والی اپلیکیشن پر پورا ایک دن ضائع کیوں کیا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے. ججز جو ہے اپنی چھٹیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، تو جب چھٹیاں چھوڑ کر آئے ہیں تو پھر مین کیس کے اوپر ہی آرگو رہنے دیتے ہیں نا. پھر ایک دن آپ نے ضائع کیوں کر دیا اس کا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ججز نے اور پھر کہتے ہیں سپٹمبر تک پھر باقی جو ججز ہیں فل کورٹ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپٹمبر سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں نا. جو ملٹری کورٹس میں سیولین کا ٹرائل کا معاملہ ہے، اس کا یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس معاملے کے اندر مجھے جو ہے نا وہ زیادہ انکمفرٹیبل دکھائی دی ہیں چیف جسٹس عمر صاحب بندیال، کیونکہ ان کے جو لائک مائنڈ ججز ہیں وہ ان سے کچھ اور کرانا چاہ رہے ہیں اور وہ شاید وہ کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ جاتے جاتے ناراضگی بھی نہیں ڈالنا چاہ رہے اپنے دائیں بائیں والوں کے ساتھ بھی، اور نہ ہی جو ہے آئی گیس کے ملٹری کورٹس والوں کے ساتھ. تو وہ دونوں کے درمیان ساتھ میں. جو ہے نا وہ درمیان میں رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن بیلنس ان سے ہو نہیں پا رہا. پرابلم یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تھوڑی سی کمفرٹیبل جو ہے نا وہ پوزیشن کی ہو چکی ہے اس وقت. اور سیکنڈ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے نا وہ اس کیس کے اندر ایسے سوالات کرتے ہیں. اچھا آپ کو بڑا مزدار بات بتاؤں، جی جسٹس منیب اختر صاحب نے ٹنڈن صاحب سے کوشچن کیا، جی. اور وہ کوشچن جو میرے ساتھ جو تھی نا ہماری جو ڈی جی میڈیا ہے، سپریم کورٹ کی ترجمان ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ نے کوشچن غور سے سننا ہے. میرے سامنے عبدالقیوم صدیقی صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا صدیقی صاحب کوشچن غور سے سننا ہے. میرے رائٹ سائڈ پر ایک اور جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا کوشچن آپ نے یہ غور سے سننا ہے. وہ سٹارٹ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ کوشچن کرنا شروع کیا. تو وہ 5-7 منٹ کا ان کا سوال ہوتا ہے، لٹرلی 4-5 منٹ کا سوال ہوتا ہے، منیب صاحب اتنا کا. لمبا سوال ہوتا ہے منیب صاحب کا نا. تو اس سوال کے بعد جب میں نے مڑا میں میڈم کی طرف جو ہماری اسپوکس پرسن ہے سپریم کورٹ کی، میں نے کہا جی کوشچن. کہتی ہے میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، سمجھ نہیں آئی، آئی ڈونٹ نو. سامنے عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا سوال سمجھ آیا؟ کہتے کوئی سمجھ نہیں آیا. وہ رائٹ سائڈ میں جرنلسٹ بیٹھے تھے، میں نام بھول گیا ان کا. ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. اچھا سچی بات بتاؤں آپ کو، میں نے ان کو نہیں بتایا، سوال مجھے بھی